اس وقت نہ ہی بولنا بہتر ہے. اس وقت جو ملک کا ماحول ہے اس میں مجھے بتائیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا، مگر آپ چونکہ آپ آئے ہیں لوکل بھی اور چند دوست باہر سے بھی آئے ہیں تو بسم اللہ کر سے آئیں. جس طرح آپ کئی دفعہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان آپ کے پرانے دوست ہیں، تو اس ٹینور میں کوئی رابطہ ہوا؟ کیونکہ بہت سی ایسی اطلاعات گردش کرتے ہیں کہ غالباً آپ کو وزیر اعلیٰ کی پیشکش کی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے اگر کوئی رابطہ ہے تو وہ کائیں گے؟ دیکھیں، میں اگر چاہتا تو آج اقتدار میں ہوتا، بس میں اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں. میں نے وہ گیم کھیلی نہیں، ساری زندگی نہیں کھیلی. میں اپنی طرز کی سیاست کرتا ہوں. میں نہ اقتدار کا پجاری ہوں اور نہ ہر حکومت کے ساتھ جمعہ جنج نال والی سیاست کرتا ہوں. میں اپنے نقطہ نظر پہ کھڑا ہوں. دوستی تعلق اپنی جگہ ہوتا ہے، مگر سیاست کو اصولوں کے تحت چلانا چاہیے اور میں اسی اصول کے تحت سیاست کر رہا ہوں. جب وقت آئے گا تو اس پہ مناسب فیصلہ ہوگا. جی شاید اب جلدی میں آپ بھی مختصر سوال، نیب کے قوانین میں تبدیلی کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھی بات ہے، اور اگر اس پہ اتفاق ہو جائے، وہ جو میں بات کر رہا ہوں، اور بھائی ذرا کسی اور طرف اس کو لے نہیں گئے مگر صحیح سمجھا نہیں. اگر اپوزیشن اور حکومت میں نیب کے حوالے سے کوئی کنسنسس ہو جائے تو یہ احتساب کے لیے بھی اچھا ہے، نیب کے لیے بھی اچھا ہے، ملک کے لیے بھی اچھا ہے. جو اس سے بڑے عرصے بعد آپ کو مخاطب ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی انتظار ہے، آپ ایک سیاسی ڈائریکشن دیتے ہوتے ہیں جو بھی حالات ہوتے ہیں. جو پی ایم ایل این کے اپنے سینئر لوگ ہیں وہ بھی آف دا ریکارڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب کی جو ڈائریکشن تھی وہ ٹھیک تھی. تو کیا چودھری نثار صاحب ابھی بھی اپنے موقف پہ کھڑے ہیں؟ اور خصوصی طور پر جو فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے جو جی آئی ہے اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی قومی دولت کے اتنے ہی نگہبان ہیں جتنے کہ ٹریجری بینچز ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. بڑا آپ نے ایک تفصیلی سوال کر دیا، سو ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس کی بڑے محدود وقت میں سارے کونے تو ٹچ نہیں کر سکوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاست کے طالب علم ہونے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک اور ملک کے سیاسی حالات ایک شدید ترین سیاسی بحران کی نشاندہی کر رہے ہیں. ایک ایسے موقع پہ جب اس ملک کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور میں یہ بھی واضح کر دوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی ملک بھی سیاسی استحکام کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. تو آج پاکستان کے سیاسی استحکام پر مبنی ہے ہماری ترقی، ہمارا مستقبل، ہماری ڈیولپمنٹ، مشکلات کا مقابلہ. مجھے وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی ملک اپوزیشن کے بغیر سیاسی طور پر اور جمہوری طور پر پنپ نہیں سکتا، خاص کر ایک جمہوری نظام میں. جس طرح ایک حکومت ضروری ہوتی ہے کسی ملک کو آگے لے جانے کے لیے، اس طرح ایک جمہوری نظام میں ایک اپوزیشن ضروری ہوتی ہے. تو اس ماحول میں میں کسی کی ذمہ داری تو نہیں ڈالتا کہ کون اس کا ذمہ دار ہے، مگر جب اس ملک کو سب سے زیادہ سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، ملکی استحکام کی ضرورت ہے، قومی استحکام کی ضرورت ہے، وہاں ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شدید ترین سیاسی بحران اس وقت ہمیں منہ چڑھا رہا ہے. اس میں حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو اس عدم استحکام سے نکالے، اپوزیشن کو سپیس دے، اپوزیشن کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرے. مسئلہ احتساب کا نہیں ہے، احتساب پہ پوری قوم متفق ہے. احتساب کے طریقہ کار پر اپوزیشن کو صحیح شدید تحفظات ہیں، اور وہ دور کس طرح کیے جا سکتے ہیں وہ حکومت وقت کر سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ احتساب بامقصد اور افیکٹو تبھی ہو سکتا ہے
اگر اس میں کریڈیبلٹی ہو، اگر اس پہ ایک نیشنل کنسنسس ہو، اور وہ نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. حکومت کو اس پہ پہل کرنی چاہیے. میں اس کی وضاحت نہیں کرتا یا نشاندہی نہیں کرتا، مگر حکومت کو پہل کر کے اپوزیشن سے مل بیٹھ کے احتساب پہ جو اس کے تحفظات ہیں طریقہ کار پہ، احتساب پہ نہیں طریقہ کار پہ، وہ دور کرنے چاہیے. اور اس کے بعد اداروں کو یہ پورا موقع ملنا چاہیے کہ وہ احتساب کو منطقی انجام تک پہنچا سکے. قریشی صاحب آپ کوئی بات کریں. یہ بتائیے گا کہ ایک تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے 4 حلقوں میں انتخابات لڑا، لیکن صرف PP10 ون کی. اب اتنا عرصہ جب آپ خاموش ہے، کیا آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا کہ کیا وہ حرکات تھے جنہوں نے اتنے قومی سطح کے لیڈر کو شکست دی؟ سپریم کورٹ نے ری کاؤنٹنگ کا تو جو آپشن ہے وہی ختم کر دیا، سو اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت کیا ہے. صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو صوبائی سیٹ پہ مجھے منتخب ہونے کی گنجائش دی گئی، وہاں سے میں 36,000 سے جیتا ہوں، 36,000 سے. مجھے صرف یہ بتائیں، ہاں وہ میں اب الیکشن کمیشن کے نتائج لایا ہوں. صوبائی میں 3,000 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 2,000 میں ہار رہا ہوں. صوبائی میں 2,500 سے جیت رہا ہوں، قومی میں 500 سے ہار رہا ہوں. یار یہ دیہاتی علاقہ ہے، یہاں پارٹی گروپ بندی ہے، یہاں جدھر اوپر ووٹ پڑتی ہے وہاں ہی نیچے ووٹ پڑتی ہے. اگر ایک ہوا PTI کی چل رہی تھی اور اس وقت کوئی ہوا نہیں تھی تو وہ صوبائی میں کیوں نہیں چلی؟ اور یہ کون سی منطق ہے کہ قومی میں تو ہزاروں کی گنتی کم ہوئی اور صوبائی میں 36,000 کی تقریباً ریکارڈ ہے. چند جو سب سے اہم، پھر جو دوسری صوبائی سیٹ ہے، یہ میں پچھلی 2013 میں جب PTI کی ہوا چل رہی تھی، میں وہاں گائے کے نشان سے انڈیپینڈنٹلی جیتا تھا. اب اس کے نتائج دیکھیں. الیکشن والے دن جو ہوا اس کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. سو میں لوگوں کو یہی قائل کر رہا ہوں کہ آپ نے ووٹ دیے مجھے، یہ مایوس نہ ہو. اگر نکلے نہیں ہیں تو اس کے محرکات کچھ اور. قریشی صاحب آپ بات کرنے لگے تھے. دیکھیں، اول تو حکومت نے نہیں کھولی، جنرل باجوہ نے کھولی. یہ وضاحت ہونی چاہیے. یہ انیشیٹو حکومت کا نہیں تھا، جنرل باجوہ کا تھا. اس حد تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا تاثر قائم ہوا، خاص کر جو سکھ برادری ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں. مگر کرتارپورہ کی راہداری کھولنے کے دن اور اس کے بعد جو یہ حکومت منت اور ترلے کر رہی ہے ہندوستان کی حکومت کو کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، وہ عمران خان کی اس کال کے منافی ہے جس میں اس نے پاکستانی قوم کی غیرت کی بات کی. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستانی قوم کی غیرت کے منافی ہے کہ ہم مودی حکومت کو منت اور ترلے کریں مذاکرات کے لیے. مذاکرات کی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ہمیں اب یہ قائل ہو جانا چاہیے کہ مودی حکومت پاکستان سے اچھے تعلقات نہیں چاہتی. یہ اس کے ایجنڈا میں نہیں ہے. مودی حکومت کا ایجنڈا بدقسمتی سے مسلمان دشمنی ہے اور پاکستان دشمنی ہے. سو اس ماحول میں بار بار مذاکرات کی بات کرنا اور ہندوستان کی منتیں کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں.